اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نماز میں قیام کے دوران دونوں ہاتھ چھوڑے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ دونوں ہاتھ چھوڑ کر کچھ لوگ کپڑے درست کرتے ہیں، کوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، اپنے بال درست کرتا ہے۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ دعا ہے کہ جس بھائی نے لکھا، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا روزگار کا بندوبست فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، علم اور قدرت کے اعتبار سے اس کا علم اور قدرت دنیا کی ہر جگہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے۔ کسی سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ کیا تعویذ پہننا کیسا ہے؟ تعویذ نہیں پہننا چاہیے۔ کرسمس کے موقع پر مسلمان عیسائیوں کو مبارکباد دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے؟ ہاں، اذان دینی چاہیے، اگرچہ بعض اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن تعامل امت سے سامنے رکھتے ہوئے بعض نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ کیا اگر جننی کے ساتھ کسی انسان کی شادی ہو جائے تو اولاد پیدا ہوگی؟ آپ میں سے کون ہے جس کی شادی ہوئی جننی کے ساتھ؟ بولے بھائی، سچ سچ بتائیں، کون جن بیٹھا ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے نا جیسے انسان ہے ویسے جن بھی ہیں۔ کنہ طرائق قیددا، ان کے فرقے بھی ہیں، جو نیک جن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بد جن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں کوئی جن بیٹھا تو نہیں ہوا؟ کیا خامن کی خدمت بیوی پر واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے تو حرام ہے۔ کمال ہے۔ ایک رکعت پڑھ کر جب اٹھا جائے تو بیٹھنا سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ علماء نے دونوں موقع پیش کیے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں فعل رسول اللہ وفعلنا، لم ينهض، اللہ کے رسول اس وقت تک نہیں اٹھا کرتے تھے، فی وتر من صلاته، دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، جب تک وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنا جائز ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ بلی پالنا حلال ہے یا حرام؟ بلی جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے یہ بھی کام کرنے والی جو ہے، نوکرانی کی طرح ہے، اس لیے اس کو خوراک دی جائے اور اس کو کھلایا پلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو باندھا نہ جائے اور خوراک سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا فوت ہو گئی تو ایک عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا گیا اس نے بلی کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مل کر ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء جب تقریر میں سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہ مل کر سبحان اللہ کہنا یا اس طرح اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بارات کے استقبال کے لیے بڑی بچیوں کو پھولوں کی پتیاں دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتی ہیں، کیا یہ کہاں تک جائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مومنہ عورتوں پر سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑتی تھیں، آج جب غیرت ختم ہو گئی تو اس سے بھی زیادہ باتیں شروع ہو گئی۔ اگر عورت کے مخصوص ایام 10 دن ہیں تو 15 دن تک اگر خون جاری رہے تو نماز کا کیا حکم ہے اور پاکیزگی کے امور کا کیا حکم ہے؟
علاقائی خاندانی جو ایک ترتیب ہے 10 دن ہے، تو پھر 10 دن کے بعد وضو غسل کے بعد وہ نماز پڑھے گی، وہ مخصوص ایام نہیں، وہ بیماری سمجھی جائے گی۔ رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھنے چاہیے، چھوڑ دینے چاہیے، کوئی نص صریح نہیں ہے باندھنے کی، اس لیے چھوڑنے چاہیے۔ اگر رخصتی سے پہلے خامد فوت ہو جائے تو عورت عدت ہوگی یا نہیں؟ جو میاں بیوی نہیں بنے اور نکاح کے بعد اس طرح فوت ہو جائے تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھنے کی دلیل بتا دے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے دعائیں پڑھی تو میرا جی چاہا کاش آج میرا جنازہ ہوتا، اللہ کے رسول دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ وضو کے بعد کیا پردے والی جگہ پر چھینٹے مارنا جائز ہے؟ جی ہاں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ کاروبار کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ انشورنس کروانا جائز ہے، ہم سب انشورڈ ہیں، ہم اللہ سے انشورنس کروا کے آئے ہیں، دنیا کی انشورنس کی ضرورت نہیں۔ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اسے اپنے اوپر اور گھر والوں کے تصور ذہن میں لا کر پھونکا جائے گا۔ ذکر اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، گھر جا کے بچوں کو دم کر دیا کریں۔ یہ قاری الیاس مدنی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے قاری الیاس مدنی صاحب؟ جی ہاں، ہم اس طرح کے سوالوں کی طرف نہیں آیا کرتے۔ اگر کوئی سنت کے مخالف کام کر رہا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، اور اگر سنت اور توحید کا پابند ہے تو اس کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رنگ کرنا جائز ہے؟ ہاں، رنگ کرنا جائز ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرو اور رنگ کرو، لیکن اصول کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ، کالے رنگ سے بچو۔ ویسے رنگ کیا جا سکتا ہے لیکن سیاہ کالا رنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی اذان ہوگی اور انشاءاللہ ہم 5 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک